میرا نام آریان ہے اور میں نے پہلی بار نادیہ کو اپنی کزن کی سالگرہ پر دیکھا تھا۔ میرا شمار کافی ہینڈسم نوجوانوں میں ہوتا تھا، لیکن میں اتنا ہی مغرور اور گھمنڈی بھی تھا۔ لڑکیوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ نادیہ خود بھی بے حد خوبصورت تھی۔ وہاں بہت سے نوجوان تھے جن کی نظر اس پر تھی، اس سے دوستی کرنے کے خواہاں تھے، لیکن وہ کسی کی طرف بھی نظر بھر کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ کھانا بھی شروع نہیں ہوا تھا کہ وہ واپس جانے کی ضد کرنے لگی۔ میری کزن کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ چھوڑ دوں گی، پلیز، ابھی تو سب نے کھانا بھی نہیں کھایا اور کیک بھی تم نے نہیں چکھا۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، ویسے بھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میرا گھر بھی بہت دور ہے۔ میری کزن کہنے لگی، میں تمہیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں گی، لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی میرے ابا نے مجھے زیادہ دیر رکنے سے منع کیا تھا۔ مگر میری کزن اصرار کرنے لگی۔ بار بار اس کے موبائل پر اس کے والد کی کال آ رہی تھی اور ہال میں کافی شور تھا۔ وہ ہال سے باہر نکلی، فون اپنے کان پر لگا کر کہنے لگی، بابا میں بس تھوڑی دیر میں نکل رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے، جلدی پہنچو بیٹا، ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں خود لینے آ جاتا۔ وہ کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہو، میں بس پہنچ جاؤں گی۔ میری کزن اس سے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے یار، اتنی مشکل سے اصرار کر کے میں نے تمہیں بلایا اور تمہیں جانے کی اتنی جلدی ہے، ابھی تو ٹھیک سے پارٹی بھی شروع نہیں ہوئی۔ نادیہ کہنے لگی، سمجھنے کی کوشش کرو، 9 بج رہے ہیں، تم تو جانتی ہو مجھے زیادہ کہیں آنا جانا پسند نہیں ہے، اس وقت مجھے آسانی سے کوئی بھی سواری مل جائے گی۔ وہ ہال جہاں تھا وہاں زیادہ تر بنگلے بنے ہوئے تھے، مین روڈ کافی دور تھا جہاں سے اسے ٹیکسی ملتی۔ نادیہ اسے سمجھانے لگی، اگر میں لیٹ ہو گئی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا، چلو نا، آؤ اندر۔ میری کزن نے نادیہ کی ایک بات نہیں سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ فنکشن ختم ہوتے ہوتے 12 بج گئے، پھر بارش شروع ہو گئی۔ میری کزن نے نادیہ کو بہت روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اکیلی ہی گھر کی طرف چل پڑی۔ میں یہ سب دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں گاڑی لے کر اس کے پیچھے چل پڑا، مگر نادیہ نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، تم سب لڑکوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، سنسان سڑک پر گاڑی کھڑی کر کے بہانے بناتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے مین روڈ تک چھوڑ دو، میں رکشے سے چلی جاؤں گی۔ اس کی بات نے تو جیسے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ سمجھتی کیا تھی وہ خود کو؟ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تیز بارش ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے محترمہ، اترو میری گاڑی سے اور پکڑو رکشہ اور گھر چلی جاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور پوری قوت سے بند کیا جیسے اس کے باپ کی گاڑی تھی۔ میں نے کہا، یہ لڑکی، تمیز سے دروازہ بند کرو، تمہارے باپ کے پیسوں کی گاڑی نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے فرنٹ سیٹ کے شیشے کے اندر سے مجھے جھانک کر دیکھا اور کہنے لگی، باپ کے پیسوں کی نہیں ہے، اسی لیے اتنی زور سے مار رہی ہوں۔ وہ بھی بڑے غصے میں تھی۔ یہ کہہ کر مجھے حیران کر کے اس نے کچھ قدم آگے بڑھائے کہ سامنے سے ایک رکشہ گزرا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشے کو روکا، رکشے میں بیٹھ گئی۔ اب وہ تو جا چکی تھی، لیکن میں مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے ورک شاپ پر کال کی، وہاں سے میکینک کو بلوایا، گاڑی ٹھیک کروائی، دھکا لگوایا۔ بڑی مشقت سے میں 3 بجے گھر پہنچا اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ ایک تو 2 ٹکے کی لڑکی، اوپر سے اتنا غرور اور گھمنڈ، میرا تو دماغ کھول کر رہ گیا تھا۔ بہرحال 1 ہفتے تک میں اس لڑکی کو بھول بھال چکا تھا۔ میرے والد نے کچھ انٹرویوز کے لیے لڑکیاں بلائی تھیں تاکہ سیکٹری کے طور پر انہیں رکھا جا سکے۔ مجھے کہنے لگے، میں نے کافی لڑکیوں سے انٹرویو لے لیا ہے، ان میں سے 4 لڑکیوں کو منتخب کیا ہے، فائنل تم کر لو۔ میں نے کہا، اوکے، آپ بھیج دیجیے گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کیا۔ سب سے پہلے آنے والی لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہی تھی، نادیہ۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران تھی۔ ماتھے پر بل ڈال کر میں نے کہا، جی تشریف لائیں۔ وہ کافی جھجک کر اندر داخل ہوئی، سامنے بیٹھ گئی، اپنی فائل میرے سامنے رکھ دی۔ جب میں نے اس کی فائل دیکھی تو حیرانی کی بات تھی کہ وہ کافی اچھی اسٹوڈنٹ تھی اور پھر نوکری کا تھوڑا سا تجربہ بھی تھا۔ پہلے کہیں جاب کر چکی تھی، ذہین بھی تھی، کیونکہ میرے والد اس سے انٹرویو لے چکے تھے اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے اسے منتخب کیا ہے تو یقیناً سوچ سمجھ کر ہی چنا ہوگا۔ میں نے کہا، زبان چلانے کے علاوہ اور کیا کیا کرنا آتا ہے آپ کو؟ میرے اندر کی کڑواہٹ میرے لفظوں میں سمو گئی۔ اس نے اپنی فائل پکڑی اور کھڑی ہو گئی۔ میں تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کہا، مس نادیہ جبران، میں نے ابھی آپ کو جانے کے لیے نہیں کہا۔ کہنے لگی، مجھے معلوم نہیں تھا، یہ آپ کا آفس ہے، نہیں تو میں یہاں کبھی بھی اپلائی نہیں کرتی۔ میں نے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں اتنا بھی کم ظرف نہیں ہوں کہ ذرا ذرا سی بات پر بدلہ لیتا رہوں، پلیز۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے اسے چند سوالات پوچھے اور اس نے مجھے بالکل ٹھیک سے جواب دیا۔ اسے کام کا کافی تجربہ تھا۔ میں نے باقی لڑکیوں کے بھی انٹرویو لیے، حالانکہ وہ بھی اچھی تھی، لیکن
جتنی خوبصورت وہ تھی اتنی وہ دیگر لڑکیاں نہیں تھی۔ میں نے اس کو منتخب کیا تھا، کچھ دن بعد اس نے جوائن بھی کر لیا۔ جب میں آفس آیا تو وہ سامنے ہی اپنے کیبن میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ سفید رنگ کی کڑھائی والی چادر اس نے اپنے سر پر لے رکھی تھی اور پورے جسم پر لپیٹ رکھی تھی، یہاں تک کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس نے قمیض کس رنگ کی پہنی ہے۔ ہم مردوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چاہے خود جتنے مرضی لبرل ہوں، ہماری فیملی جتنی مرضی لبرل ہو، ماڈرن ہو، لیکن مشرقی حسن دیکھ کر ہمارا دل ڈولنے لگتا ہے۔ اور وہ لڑکی مشرقی حسن سے مالا مال تھی، آنکھوں میں صرف کاجل تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اتنی حسین تھی، سادگی میں بھی کئی فیشنیبل لڑکیوں کو مات دیتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، یہ سوچنے لگا کہ جس دن یہ لڑکی تیار ہو کر سامنے آئے گی تو تب تو کیا قیامت لگے گی، کیونکہ سالگرہ پر بھی وہ اس لڑکی نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا، بالکل سادگی میں تھی۔ میں نے بہانے سے اسے اپنے کمرے میں بلایا، وہ کمرے پر دستک دے کر اجازت طلب کر کر اندر آئی، کہنے لگی یس سر۔ میں نے ایک فائل اسے پکڑا دی، میں نے کہا اسے ری چیک کر کے میرے پاس لے کر آؤ، کہنے لگی اوکے۔ اس نے فائل پکڑی اور چلی گئی۔ میں بہانے سے کئی بار اسے کمرے میں بلا کر بلا فضول فائل پکڑا دیتا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کر جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر بڑی توجہ سے اسے دیکھتا رہوں۔ میں اپنی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میں ایسا کیوں چاہتا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے ایک ملازم کو بلایا اور کہا سامنے ٹیبل اور کرسی سیٹ کروا دو۔ اس نے ٹیبل اور کرسی سیٹ کروا دی۔ اگلے روز جب نادیہ آفس آئی تو میں نے اسے کال میں کہا کہ آپ اپنا لیپ ٹاپ لے کر یہاں آ جائیں۔ وہ میرے کمرے میں اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ لے کر آئی۔ میں نے سامنے ٹیبل اور کرسی کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا یہاں بیٹھ کر کام کریں گی آپ۔ وہ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں بار بار آپ کو فائل دینے کے لیے بلانا پڑتا ہے، اسی لیے جو کام ہوگا میں یہیں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ میرا مقصد کچھ اور تھا، ظاہر ہے وہ غریب لڑکی تھی، پیسوں کی وجہ سے ہی کما رہی تھی، اسی لیے پیسوں کی لالچ میں آ کر میرا دل بھی خوش کر سکتی تھی اور مجھے بھی۔ پھر کیا حرج تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور اپنے لیپ ٹاپ کو نکالا۔ تب تک ملازم اس کی ساری فائلز لا کر اس کے پاس رکھ چکا تھا۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہ مجھے صاف نظر آ سکتی تھی۔ وہ کمپیوٹر ڈیزائننگ کرتی تھی اور اس کام میں کافی تجربہ بھی رکھتی تھی۔ بڑی تیزی سے اس کی انگلیاں چل رہی تھیں، وہ شاید کوئی ڈیزائن بنا رہی تھی۔ کمپیوٹر ڈیزائننگ مجھے بھی آتی تھی۔ میں کچھ دیر اپنی فائل پڑھتا رہا، گاہے بگاہے اسے بھی دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ کافی اچھا ڈیزائن بنا رہی تھی، میں اس کے پیچھے کھڑا اس کے ڈیزائن دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے تھوڑا سا قریب ہو کر اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لے کر گیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ماؤس پر رکھ دیا جہاں پہلے سے اس کا ہاتھ تھا۔ وہ بری طرح سے سٹ پٹائی، اس کے ہونٹ میرے سر کے بالکل قریب تھے۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے یہ ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ماؤس پر حرکت دی اور سامنے اسکرین پر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا یہ ڈیزائن یہاں سے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اسے تھوڑا سا ٹھیک کر دیں۔ یہ بات میں اسے اسکرین پر انگلی رکھ کر بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا سا عیاش قسم کا لڑکا تھا۔ ہاں، شراب وغیرہ نہیں پیتا تھا، نہ شراب کا عادی تھا، لیکن لڑکیوں کا نشہ کیا کم نشہ ہوتا ہے؟ وہ نشہ مجھے تھا، کبھی کبھی گناہ بھی کر جاتا تھا، لیکن سامنے لڑکی کی مرضی سے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال تھی۔ اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ ہر لڑکی بکاؤ ہے۔ پہلے بھی میں اپنی کتنی لڑکیوں کے ساتھ دل لگی کر چکا تھا اور انہیں منہ مانگی قیمت بھی دے چکا تھا، اسی لیے کسی لڑکی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ مجھ پر انگلی اٹھاتی۔ میں کوئی فلمی ہیرو نہیں تھا۔ یہ جو امیر ہوتے ہیں نا، کاروباری بھی ہوتے ہیں، پیسوں کی دین بھی ہو اور پھر وہ شریف انسان بھی ہو، ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا، اور اگر یہ ہوتا بھی ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ شرافت اور دولت کبھی بھی ایک ساتھ کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اسی لیے مجھے آپ شریف تو بالکل مت سمجھے۔ ہاں، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کچھ نہیں کیا تھا۔ پیسے پھینکنا، اشارے دیتا تھا تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے لرز رہا تھا، چہرے پر بے تحاشا بدحواسی تھی اور میں اس کی کیفیت سے مزہ اٹھا رہا تھا۔ مجھے مزہ آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، خود بھی پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن وہ لڑکی کافی سمجھدار تھی، کہنے لگی آئندہ اگر آپ کو ڈیزائن میں کوئی بھی ایشو ہو تو اسکرین پر انگلی رکھ کر مجھے بتا دیجیے گا، میرے قریب مت آئیے گا، مجھے برا لگتا ہے۔ اس نے میری اس حرکت کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ مجھے فوراً سے خبردار کیا تاکہ میں بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی ہمت نہ رکھوں۔ میں نے کہا اوکے مس نادیہ، لیکن باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی لیکن میرے ساتھ یہ نہیں چلتا، آپ اپنی باقی کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں،
لیکن پلیز آپ آئندہ مجھ سے فاصلہ رکھ کر بات کیجیے گا۔ پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی ہمیشہ ایسے ہی بات کرتی تھی جیسے میری تذلیل کر رہی ہو، اور میرے اندر آگ سی لگا دیتی تھی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ بار بار مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، سمجھتی کیا تھی خود کو؟ بڑی مشکل سے میں نے خود کو ٹھیک کیا۔ شاید اندر ہی اندر یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک مڈل کلاس معمولی سی لڑکی ہو کر مجھے یوں نخرے دکھا رہی ہے۔ ایسے نخرے تو مجھے کبھی میری کلاس کی لڑکیوں نے بھی نہیں دکھائے تھے۔ ایسی لڑکیاں تھیں جنہیں فون کر کے میں چائے کا کہتا اور وہ مجھ سے پہلے دوڑی بھاگی چلی آتی، لیکن یہ لڑکی کچھ اور تھی، اور جتنا یہ لڑکی مجھے خود سے دور رہنے کا بول رہی تھی، اتنا ہی میرا دل اندر سے اس کی قربت کا متمنی ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے اس کے پاس جو اسے چھپانا پسند ہے۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ ہمیں میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے آپ کل کچھ اچھا لباس پہن کر آئیے گا، کیونکہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں میٹنگ ہے، وہاں پر کلائنٹس کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی۔ وہ کہنے لگی جی میں کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا مس نادیہ اگر پیسوں کا ایشو ہے تو میں چیک کاٹ کر دے دیتا ہوں۔ کہنے کی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں مینج کر لوں گی۔ میں نے کہا آپ کو اندازہ تو ہے نا بڑے بڑے ہوٹل میں کیسے جانا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر کہنے کی سر میرا جانا ضروری ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل، آپ کا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈیزائن آپ کر رہی ہیں تو آپ ہی ان کے ساتھ بات کریں گی، میں تو نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ بالکل سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا مس نادیہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں مجھ سے، پیسوں کا ایشو ہے تو بتائیے۔ کہنے لگی مجھے اپنی تنخواہ میں سے صرف 10,000 چاہیے۔ میں نے کہا بس اس میں مینج ہو جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگی جی ہو جائے گا۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے اپنے والیٹ میں سے اسے 10,000 نکال کر دیے۔ کہنے لگی آپ میری تنخواہ میں سے کاٹ لیجیے گا۔ میں نے کہا ارے رہنے دیجیے، 10,000 کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں آپ رکھ لیں، لیکن پلیز کل بہت اچھے سے تیار ہو کر آئے گا۔ کہنے لگی اوکے۔ اگلے روز وہ ایک برانڈڈ سوٹ پہن کر آفس میں آئی، لیکن فل سلیوز کے ساتھ، لیکن آج وہ بڑی سی کڑھائی والی چادر نہیں پہنی تھی۔ اس نے آفس میں آتے ہی وہ چادر اتار کر اپنے پرس میں رکھ لی اور سوٹ کے ساتھ کا بڑا سا دوپٹہ سر پر لپیٹ لیا۔ کانوں میں سادہ سی بالیاں پہن رکھی تھی، ورنہ وہ یہ بھی پہن کر نہیں آتی تھی۔ ہونٹوں پر لائٹ کلر کی لپسٹک تھی، آنکھوں میں وہی کاجل۔ بس یہ تھی اس کی تیاری جو شاید میٹنگ کے حساب سے اتنی بری نہیں تھی، لیکن مجھے کہاں تسلی ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ بے حجاب نظر آئے، میں چاہتا تھا وہ کچھ ایسا پہنے جو پہنا ہوا ہو اور نہ پہننے کے برابر بھی ہو، پہن کر بھی اس کی زیست کو اچھی طرح سے ظاہر کرے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے اسے سر سے پاؤں تک تنقیدی نظر سے دیکھا تو پھر میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے ابھی 10 منٹ میں ہمیں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے؟ کہنے لگی جی سر میں تو ٹائم پر آئی ہوں۔ میں نے کہا ٹائم ہی تو نہیں ہے، آپ اپنا حلیہ دیکھیں، میں آپ کو کسی میلاد کے فنکشن میں لے کر نہیں جا رہا، میٹنگ پر جانا ہے اور میں آپ کو ایسے نہیں لے جا سکتا۔ میں یہ کہتا وہ اپنی کرسی پر سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگتی، کبھی مجھے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کہنے لگی میں نے کافی قیمتی سوٹ پہنا ہے، یہ بالکل بھی عام سا لباس نہیں۔ میں نے کہا بات سوٹ کی نہیں، بات سٹینڈرڈ کی ہے، میرے کلائنٹ کی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارا اور وہ دوپٹہ میں نے اس کے کاندھے پر ایک طرف رکھ دیا۔ اینجل پلیز مجھے غلط مت سمجھیے، دیکھیے یہ بہت ضروری ہے۔ وہ بار بار ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کے بالوں کو میں نے کیچر سے آزاد کیا۔ پہلی بار اس کے سلکی بال اس کی کمر پر جھولے۔ یہ دیکھ کر میں کچھ پل کے لیے تو سب کچھ بھول گیا، صرف اس کے بال کھولنے سے، اس کے دوپٹے کو اس کے سر سے ہٹانے سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کوئی غلطی اس کے ساتھ کر گزروں۔ ہوش ربا تھی وہ لڑکی، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میرے اندر تو وہ ایسی ادھم سی مچی کہ جذبات قابو میں رکھنے مشکل ہو گئے۔ پھر میں نے اسے چلنے کے لیے کہا۔ وہ میرے ساتھ ہوٹل میں چلی گئی جہاں پہلے سے کلائنٹس موجود تھے، لیکن وہ بے حد نروس تھی۔ میں نے کلائنٹ سے کھانے کا پوچھا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ انہیں کمپیوٹر ڈیزائننگ کافی پسند آئی تھی۔ پھر نادیہ بڑے اعتماد سے اپنی ڈیزائننگ کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ وہ اس کے کام سے کافی متاثر ہوئے۔ ہمارا کانٹریکٹ ان کے ساتھ سائن ہو چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ وہ کافی اچھی کمپنی تھی جس کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ وہ لوگ جا چکے تھے، نادیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹھے نا، کھڑی کیوں ہو گئی؟ کہنے لگی سر میٹنگ تو ختم ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے تو امید تھی کہ وہ لوگ کھانا ضرور کھائیں گے، لیکن وہ لوگ شاید لیٹ ناشتہ کر کے آئے تھے۔ سر مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو لگی ہے نا، اب آپ کو ساتھ تو دینا پڑے گا۔ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، کھانا کھانا تو شاید بہانہ تھا۔ میں نے کہا آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ کہنے لگی پاستا۔ میں نے اس کے لیے پاستا آرڈر کیا، اپنے لیے پیزا آرڈر کیا۔ میں نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں بااعتماد ہو کر کلائنٹ کے سامنے بات کر لیں گی۔ میں نے کہا آپ کافی نروس تھی۔
بار بار ہوا سے اس کے بال آگے کی جانب آ رہے تھے، اس کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے، اور میرا دل اندر سینے میں مجھے دہائیاں دے رہا تھا۔ میں نے کہا، جہاں پہلے آپ کام کرتی تھی وہاں کبھی ایسی میٹنگز میں گئی تھی؟ کہنے لگی، نو سر، وہ صرف آفس ورک تھا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، میں چاہتا تھا وہ مجھ سے کچھ بے تکلف ہو تاکہ بات کچھ آگے بڑھے۔ میں نے کہا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ کہنے لگی، بس سر میرے والد ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، اور بہن بھائی؟ کہنے لگی، کوئی بھی نہیں ہے، ایک والد صاحب ہیں جو بیمار رہتے ہیں، اسی لیے مجھے جاب کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ جب تک وہ تندرست تھے مجھے جاب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس سے کہا، میں اسے اس کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں، میں اس کے گھر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کہنے لگی، آپ مجھے صرف مین سڑک پر چھوڑ دیں۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اس کے گھر چھوڑ دیا۔ تبھی دروازے پر اس کے والد آ گئے اور وہ مجھے اندر لے آئے۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ جیسے اس کے والد مجھے اندر لے آئے، وہ میرے لیے چائے بنانے چلی گئی، جبکہ میں نے اس کے والد سے اس کے رشتے کی بات کر دی، کیونکہ اب میں لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کر کے تھک چکا تھا۔ میں نادیہ جیسی شریف خاندانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔